السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کا سچ عید اسپیشل اور میں ہوں جمال یعقوب جعفری۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کو آپ ٹیلی ویژن سکرینز پہ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ بات سیاست کی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب سیاست کی بات آتی ہے یا گہما گہمی کی بات آتی ہے تو وہ آپ کو ابھرتی ہوئی ایک شخصیت دکھائی دیتی ہے، وہ یہی ہوتے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے سیاسی نوک جھوک کی تو اس میں بھی پیش اپنی پارٹی کے اپنے سٹانس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہ دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن آج ہم کچھ الگ کرنے جا رہے ہیں، آج ہم ان سے بات کریں گے، کوشش کریں گے کہ یہ جانیں کہ یہ عید کیسے مناتے ہیں، بچپن میں کیسے عید منایا کرتے تھے اور ان کی جو فیملی لائف ہے وہ کیسی ہے، کیونکہ ایک اینڈ تو ہم سب نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ سیاست میں کیسے ہیں، کیسے سیاستدان ہیں، ہم سب کو پتہ ہے وہ کیسے سیاستدان ہیں۔ لیکن آج اگر ہم ان کی پرسنل لائف کے بارے میں جاننا چاہیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سر، عید کا موقع ہے، کیسے منایا کرتے تھے بچپن میں عید؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سچ ٹی وی کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم کو اور امت مسلمہ کو میری طرف سے، عمران خان صاحب کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے بہت بہت عید الفطر مبارک ہو۔ باقی عید بچپن کی ہو یا پچپن کی ہو، فرق ہوتا ہے۔ بچپن کی عید ہوتی ہے پر بچپن کی عید نہیں ہوتی۔ اوپر سے پولیٹیشین، تو پولیٹیشین کی اپنی زندگی تو ہوتی نہیں ہے، تو سارا دن بس لوگوں کی غمیاں، فوتگیاں، دفتر میں بیٹھ کے، سیکریٹریٹ میں بیٹھ کے ملاقاتیں، تو فیملی تو سیاستدان کے لیے، اور پھر اسپیشلی اس وقت کہ جب الیکشن سر پہ ہو، اچھا ٹھیک ہے نا، ابھی اگلی بڑی عید سے پہلے آپ کا جناب درمیان میں الیکشن ہے، تو بس اسی طرح لوگوں کو ملتے بلاتے گزر گئی۔ صحیح۔ تو اگر بات کی جائے وہ بچپن کے فیاض الحسن چوہان صاحب اور آج کے فیاض الحسن چوہان صاحب کی عید میں کیا فرق ہے اور ان کی پرسنالٹی میں کیا فرق آیا؟ دیکھو، انسان کی جو فطرت ہوتی ہے نا وہ چینج نہیں ہوتی۔ انسان کی زندگی 4 چیزوں سے بنتی ہے، ایک اس کی فطرت، ایک اس کی تربیت، ایک اس کی وراثت اور ایک اس کا ماحول۔ ایسا ہی ہے، یہ انسانی زندگی کے 4 مؤثرات ہیں۔ یہ جو فطرت ہوتی ہے نا وہ انسان کی کبھی چینج نہیں ہوتی۔ تو ہم فطرتاً ذرا پھرتیلے قسم کے تھے بچپن میں بھی، تو اب بچپن میں بھی جو ہے پھرتیلے ہی ہیں، لیکن ادھر پھرتیلے پن کا سٹائل تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے۔ تو عید ہوتی ہے 10 سال سے کم عمر کی، جو انجوائمنٹ والی عید ہوتی ہے۔ اس کے بعد اسپیشلی پھر جب پریکٹیکل لائف میں آ جاؤ تو پھر عید کے وہ مزے نہیں ہوتے۔ بالکل، وہ پھر بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اسکول، کالج، یونیورسٹی اس میں لگ جاتے ہیں۔ تو اگر آج اپنے بچوں میں دیکھتے ہیں، بچوں کے ساتھ عید شید مناتے ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ آپ کے بچے آپ ہی کی طرح کے ہیں یا کچھ الگ ہیں آج کل کے بچے؟ ہمارے دور کے ہر جو نسل ہوتی ہے نا اس کی اپنی اپنی متقاضیات ہوتی ہیں، پری ریکویزٹس ہوتی ہیں۔ بالکل، ماحول کے حوالے سے ہمارے دور کے اندر صرف ایک ٹی وی ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی، اور چھوٹے ہوتے تھے تو زیادہ تر جو ہے نا وہ بلیک اینڈ وائٹ تھا، پھر اس کے بعد جناب آپ کا رنگین ہلکا پھلکا ٹی وی گھروں میں ہوتا تھا۔ اب یہاں پہ تو یہ ہر چیز ہے، ہر بچے کے پاس یہ چھوٹی بیٹھی ہے، اس کا اپنا موبائل ہے، اس سے بڑے کا اپنا موبائل ہے، اس سے بڑے کا اپنا موبائل ہے۔ سانو تو جو ہے نا ایف ایس سی تک نہیں پتہ سی الیکٹرانکس کس طرح استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ چھوٹی بچی ہے جو ہے نا، یہ ہر قسم کی جناب موبائل کے اندر چینجز کر لیتی ہے، ڈاؤن لوڈ اپ لوڈ ہر چیز، تو یہ فرق ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ان کا اپنا جو ہے نا عید منانے کا سٹائل ہے، ہمارا اپنا سٹائل ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو چوہان صاحب بچپن میں عیدی مانگنے کے شوقین تھے؟ کیڑا نہیں ہوتا عیدی مانگنے کا شوقین جو ہے نا۔ اور والد صاحب پھر دیتے تھے؟ کس سے لیتے تھے سب سے زیادہ؟ والد صاحب تھے، باقی بڑے بھائی، بڑی بہن، اچھا، اور امی بھی دے دیا کرتی تھی جو ہے۔ اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے۔ میری والدہ بڑی جو ہے مزاج کی سخت تھیں، تو لیکن عید والے دن وہ تھوڑا نرم ہو جاتی تھیں، تو وہ بھی دے دیتی تھی۔ تو اچھا، اگر بات کی جائے، اب تو آپ بڑے ہو گئے ماشاءاللہ سے، اور اب آپ سیاستدان بھی ہیں، منسٹر بھی رہ چکے، تو اب عید کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیسا تہوار سمجھتے ہیں؟ عید پہ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھو، بات یہ ہے کہ پولیٹیشین کی یہ زندگی اپنی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ہمارے تو 365 کے 65 دن عوام کے ہیں، ہم عوام کے لیے جیتے ہیں، عوام کے لیے مرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
یہ کوئی ڈائلاگ نہیں میں بول رہا جنا کوئی انڈین سیاسی فلم ہوگا، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے بالکل. تو اب جیسا آج ہے سارا دن شام جناب وہ پبلک کے اندر ہی ہیں. تو باقی عید الفطر کے حوالے سے یہ ہے کہ یار اپنے ارد گرد کے لوگوں کے حوالے سے سوچنا چاہیے. میرا ایک اپنا آئیڈیالوجی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قول مبارکہ کی روشنی میں میں نے اپنی لائف میں رکھا ہوا ہے کہ انسان جتنا مرضی امیر ہو، جتنا مرضی بلینر ہو جائے، وہ پوری دنیا کے مسائل کو اور غربت کو کور نہیں کر سکتا. ایسا ہی ہے. تو انسان اگر اپنے سے متعلقہ لوگوں کو جو اس سے متعلقہ ہیں، ایسا ہی ہے. اس کے بہن بھائی عزیز رشتہ دار ہمسائے محلے دار، اس کے ملازم، اس کے زیر نگین لوگ، اس کے زیر تابع لوگ، اگر ان کی زندگیوں کے اندر اگر ہم سکون لے آتے ہیں، فائنینشیل سکون لے آتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور کوئی خوشی نہیں ہوتی. تو عید الفطر کے موقع پہ میں کہتا ہوں اس سے پہلے اور عید کے دن اس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے جو آپ سے متعلقہ لوگ ہیں ان کا خیال کریں. کوئی بھوکا نہ سو جائے. کسی کے گھر میں اگر کوئی آپ سے متعلقہ بندے، آپ کا ملازم ہے، آپ کا مالی ہے، آپ کا ڈرائیور ہے، آپ کا گھر کا کوئی ملازم ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کی کوئی بہن بھائی، کوئی آپ کا محلے دار ہمسایہ بیچارہ معاشی طور پہ بے حال بدحال ہے، اگر وہ عید اچھی نہیں منا سکا نا تو جڑے 30 روزے تھی رکھے ہیں نا تے کھلو کے تراویاں پڑھیاں نے وہ ساری تھوڑے منہ تے آنیاں نے. ایسا ہی ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں عید الفطر ہو یا کوئی بھی عید ہو، انسان کو کوشش کرنی چاہیے جو اپنے سے ریلیونٹ لوگ ہیں نا بیچارے جو فائنینشلی ڈسٹرب ہوں ان کی کیئر کرنی چاہیے. بالکل سر. آج کل ویسے دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر انسان کے چہرے پہ ایک بے سکونی سی ہے، دکھائی دیتا ہے عجیب سے. تو اس تہوار کو لے کے، ملکی حالات کو لے کے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک قول مبارکہ ہے کہ آپ کہا کرتے تھے کہ غربت سے پناہ مانگو، غربت کفر کی طرف لے جاتی ہے. ایسا ہی ہے. ایسا ہی. بدقسمتی سے پچھلے 1 سال کے اندر جب سے یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ خط غربت کے نیچے آ گئے. 11% مہنگائی تھی پچھلے سال اسی وقت جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے، تو آج جو ہے نا 40% کے قریب ہے. لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئیں. ٹھیک ہے نا. تو حالات تو بہت برے ہیں، فائنینشیل حالات بھی، لوگوں کے گھروں کے کچن بھی، باقی معاملات بھی. تو بس اللہ پاک بچائے. بالکل سر. چلیں چھوڑیں یہ، ہم تھوڑا سا سیریس ہو گئے، کافی سارے سیریس ہو گئے. یہ بتائیں گے سیاست کی طرف کیسے آ گئے اچانک سے؟ وہ میں بچپن سے ہی جی. اچھا. ہاں بچپن سے لے کے 55 تک جناب ہمارا تو، ہم پیدا ہوئے تھے تو پولیٹیشین تھے. اچھا. ہم تو ماں کی گود میں جو ہے نا پولیٹیشین تھے. جو ہے اچھا. میں 6th کلاس میں پڑھتا تھا تو میں ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا پریزیڈنٹ بنا تھا اپنے اسکول کا. زبردست. 6th کلاس میں نکر پہننے کی عمر ہوتی ہے. 9th میں ہم نے سب سے پہلے لاٹھی چارج چاندنی چوک میں جناب مظاہرے میں ابو کے ساتھ گیا ہوا تھا تو وہ کھایا. فرسٹ ایئر میں اپنے گورنمنٹ کالج کا پریزیڈنٹ تھا. BSc اور MA اکنامکس میں جناب پنڈی جناب شہر کا، پھر ڈویژن کا میں ناظم تھا جمعیت کا. زبردست جی. میری ساری لائف جو ہے نا پالیٹکس میں بچپن سے ہی. اچھا بچپن سے ہی آئی. پھر یوتھ پالیٹکس، پھر پریکٹیکل پالیٹکس. سر یوتھ اور پھر پریکٹیکل پالیٹکس میں آ گئے، فرق کیا جانا؟ فرق تو ایک جیسی پالیٹکس ہے. ہم نے آخری اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن جناب 89 میں 9 مارچ 1999 میں بینظیر بھٹو صاحبہ کا جو دور تھا پہلا، اس میں آخری الیکشن ہوئے تھے اسٹوڈنٹ یونین کے. گورنمنٹ کالج جو ہے نا میرے ذمہ تھا جناب اسلامی جمعیت طلبہ کا. میں گورنمنٹ کالج کا ناظم تھا، پریزیڈنٹ تھا. تو میں نے وہ پورا پینل جتوایا تھا وہاں سے. اچھا زبردست. ہاں تو وہ آخری الیکشن ہوا. پھر اس کے بعد یوتھ پالیٹکس ہوتی تھی. میں شباب ملی پاسبان کا پاکستان لیول پہ ہم نے سیاست کی. پھر 2002 میں پہلا الیکشن لڑا. تو سیاست تو ایک جیسی ہی ہے. اچھا. لیکن ایک چیز ہے کہ پاکستان کے اندر مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس کے لیے سیاست بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے. لیکن سر آپ آئے ہیں نا. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ پھر کنسسٹنسی کے ساتھ. اب میرے جیسا بندہ جس کا جمنائے جو ہے نا اسٹار ہے، وہ کہتے ہیں ایریٹک ہوتے ہیں، مطلون مزاج ہوتے ہیں، کسی ایک جگہ پہ ٹکتے نہیں ہیں. پالیٹکس میں نے ایک جگہ ٹک کے کی. زبردست زبردست. پالیٹکس مجھ سے نہیں چھوٹی جو ہے نا. اپنی لائف کے 43 سال میں نے سیاست کو دیے
اور تب جا کے بڑی مشکل سے پھر یہ مقام بنتا ہے. صحیح صحیح. ورنہ یہاں پہ وڈیرے ہیں, جاگیردار ہیں, سرمایہ دار ہیں, صنعت کار ہیں, حرام حلال کا انا پیسہ رکھنے والے ہیں, وہ آتے ہیں, وہ سیاسی جماعتوں کے اندر اپنا مقام بنا جاتے ہیں, آتے ساری جناب باپ دادا کے نام پہ, پردادا کے نام پہ. یہاں تو وہ چیز چلتی ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. چلیں عید کی بات کریں تو کھانے میں کیا پسند ہے زیادہ؟ عید پہ کیا نہ ہو تو عید جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انکمپلیٹ ہے. بھائی یہ چیز ہونی چاہیے بس. دیکھو میں خود ایک کک ہوں. اچھا زبردست زبردست جی. میں کوکنگ بڑے شوق سے کرتا ہوں. اچھا یہ چوہان صاحب کی ایک اور سائڈ ہے. ہاں ہاں. ادر دین تو سیاست اس میں یہ ہے کہ دیسی چیزیں کھاتا ہوں. اچھا اچھا. اور مجھے یہ کانٹیننٹل اور چائنیز اور جیپنیز اور ٹرکش اور لیبنیز اور پتہ نہیں کیا کیا نام. اب یہ ہے نا سکینہ جی, اس کو آپ لے جائیں کسی بھی لاہور کے اور اسلام آباد کے, پنڈی کے کسی بھی اچھے ریسٹورنٹ میں ہم جاتے ہیں, اس کو ایک ایک ڈش کا نام پتہ ہوگا. سکینہ کتنے ایئرس کی ہے؟ یہ 6 سال کی. اچھا زبردست زبردست. مجھے پاکستانی کھانوں کے علاوہ کسی ڈش کا نہیں پتا کہ اس کا نام کیا ہے. حالانکہ ویکلی جناب ہوٹلنگ ہوتی ہے فیملی کے ساتھ, پر مجھے نہیں پتا یار یہ کیا ہے. ٹاکوز, ناچوز, پتہ نہیں کیڑے کیڑے بے ڈھنگے نہ آئے, قسم خدا کی بد ذائقہ بے ذائقہ قسم کے کھانوں کی جناب. بچے ان کو کھولتے ہیں جناب مینیو, کیا جی میں یہ وہ, میں حیران ہو کے دیکھتا ہوں, مجھے میری زبان پہ نہیں چڑھتا. اچھا وہ آتے ہی نہیں ہے. مجھے پتہ ہے کڑی کا, مجھے پتہ ہے نہاری کا, مجھے پتہ ہے پایوں کا, مجھے پتہ ہے آلو گوشت کا, مجھے پتہ ہے جناب دیسی کھانوں کا. اچھا زبردست. سر ہمیں کہا کسی نے کہا چوہان صاحب کے پاس جائیں گے تو چوہان صاحب سے ریسیپی پوچھے گا. چوہان صاحب چائے بڑی اچھی بناتے ہیں اور وہ کوئی خاص قسم کی چائے بناتے ہیں. وہ چائے کی کیا خاصیت ہے سر؟ آپ پٹھے ٹائم پہ آئے ہیں, رات 11 بجے آپ دن کو آتے تو آپ کو چائے بھی ابھی تھکے ہوئے ساری دن کی عید بنا کے جو ہے, تو نیکسٹ انشاءاللہ کبھی آپ کو جو ہے نا چائے بنا کے. میں نا کھانے پینے کے حوالے سے دنیا جہان کا کوئی چیز سامنے رکھ دیں, دیسی چیز, اچھا اچھا, 1 دن پرانی رکھ دیں, 2 دن پرانی رکھ دیں, روٹی ٹھنڈی رکھ دیں, کھانا جو مرضی ہو, سبزی ہے, دال ہے, گوشت ہے, اچھا بنا برا بنا جیسا تیسا بنا, غصہ ہوا ہے یا تازہ ہے, کھا جاؤں گا. چائے کے معاملے میں بڑا خصیص ہوں. اچھا چائے میں اپنے ہاتھ کی بھی بنا کے 10 دفعہ بناؤں گا تو 1 دفعہ پیوں گا, 9 دفعہ بنا کے چھوڑ دوں گا. کیوں؟ اس کی سمیل میرے مطلب کی نہیں بنی, اس کی شکل میرے مطلب کی نہیں بنی, اس کا ذائقہ پہلی سپ میں میرے مطلب کا نہیں بنا. تو خود بنائیں گے چائے؟ میں بناتا ہی خود ہوں. اچھا, چائے کسی کی مجھے پسند نہیں آتی. اچھا کوئی بھی بنا کر دے؟ کوئی بھی. میں گھر میں خود اپنا میں 2 ٹائم چائے, اگر گھر میں سارا دن میں 2 ٹائم لازمی چائے پیوں گا, شہد والی چائے پیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, میں خود بناؤں گا کسی کی ہاتھ کی بنی. اور دوسری چیز خالص دودھ کی. اچھا زبردست جی. نہ بکری دا دودھ, نہ اٹھ دا دودھ, نہ پیکٹ دا دودھ, نہ ڈبے دا دودھ. ٹھیک ہے نا جی, نفرت ہے ان سارے دودھوں سے. خالص دودھ ہو, بھینس کا یا گائے کا مکس, ٹھیک ہے, خالص دودھ, اس کی چائے. اور خود بناؤں گا. خود بنائیں گے. چلیں سر زبردست. باقی جو مرضی میرے سامنے رکھ دو جناب, ٹھپر رکھ دو, بینگن رکھ دو, ٹھیک ہے, 2 دن پرانے رکھ دو, سالن کھا جاؤں گا. ٹھیک ہو گیا سر. ناظرین, فیاض الحسن چوہان صاحب کے ساتھ گپ شپ کا سلسلہ جاری ہے. مزید ان سے جانیں گے ان کی زندگی کے بارے میں. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم لوگ موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب کے گھر پہ, اور ابھی ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ چوہان صاحب کے ساتھ ان کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور 4 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہیں. اور چوہان صاحب سے جانیں گے کہ بیٹیوں کے ساتھ کیسا وقت گزرتا ہے. بالکل, ایک تو ہمارے ساتھ سکینہ موجود تھی, آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا. آگے ہمیں باقیوں سے بھی تعارف کرائیں گے. سر کیا یہ سکینہ حسن ہے, یہ رباب حسن ہے, یہ زہرا حسن ہے, وہ فضا حسن ہے. ماشاءاللہ جی, بڑے پیارے نام ہیں ان کے. اور 5ویں بیٹی میری فاطمہ حسن ہے, وہ اس وقت موجود نہیں ہے. اور 5 بیٹیوں کے نام حضرت امام حسین علیہ السلام سے متعلقہ رکھے ہوئے ہیں. اور یہ جو ہے یہ
اس کا کام ہے کہ ہر وقت فساد برپا کرنا. اس نے قسم کھائی ہوتی ہے سکون نام کی چیز, سکون.com تو ہے ہی نہیں نا, ٹھیک ہے نا, سب سے چھوٹی ہوں گی یہ سب سے چھوٹی ہے. ہاں, اور اس باقی میرے تمام بچوں کو, میرے 2 بیٹے اور 4 بیٹیوں کو میرے سامنے بولنے کی اجازت نہیں ہے, اور اس کے سامنے مجھے بولنے کی اجازت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور ان میں سے جس نے بھی کوئی سفارش کرانی ہوتی ہے نا کسی قسم کی بھی, تو سارا دن اس کا جناب کان بھرتے ہی ہیں کہ شام کو بابا آئیں گے تو نے یہ کہنا ہے جناب ہوٹلنگ ہو گیا, کھانا پینا, جو بھی الٹی سیدھی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ تیار جناب لابنگ شاپنگ کر کے, ٹھیک ہے جی, اس کو تیار کیا ہوتا ہے. اس میں بس کھپ ڈالنی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد جب گھر آؤ نا. اچھا, وہ ایک پرانا ٹرینڈ ہوا کرتا تھا, بچے جب والد گھر آتے تھے بچے صحیح ڈر شر جاتے تھے, ڈر کے بیٹھ جانے. دوستی ہے بچوں کے ساتھ کوئی؟ دیکھو میں نے نا پہلے بھی ایک ٹاک شو کے اندر یہ بتایا کہ ہم نے 5ویں تک اپنی امی سے اور 10ویں تک ابو سے بڑی ٹکا کے مار کھائی ہوئی ہے, ٹکا کے. اس کی وجہ سے پڑھ لکھ بھی گئے, اپنا کیریئر بھی بنا لیا سارے بہن بھائیوں نے. میں نے اس سے ایک چیز سیکھی, میں بچوں کو مارتا نہیں ہوں. اچھا جی. میں کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتا, لیکن وہ میرا ڈانٹنا ہی اتنا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ان کو سمجھ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہم ان سے پوچھیں گے. بالکل. کیسے ہیں بابا؟ کیا کہتی ہیں پاپا؟ بابا کہتے ہیں. کیا کیسے ہیں بابا؟ ڈر لگتا ہے؟ وہ کہتی ہیں الحمدللہ میرے بابا بہت اچھے ہیں, میری ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں. جو بھی میں نے آج تک مانگا انہوں نے آج تک مجھے ہر چیز دی ہے. ہر بچی کے لیے ان کے بابا تو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں. اب وہ میں جن سے پوچھوں گا وہ ساری کہیں گے ہمارے بابا بہت اچھے. سب سے اچھی چیز کیا ہے بابا میں؟ بابا کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو بھی مانگو نا دے دیتے ہیں. نہیں ہوتا نا, کوئی کہتے ہیں نہیں یار تمہارے پاس اتنا کچھ ہے تمہیں پھر چاہیے, نہیں دے دیتے ہیں. اچھا, مطلب یہ سب سے اچھی بات ہے. ساری باتیں سن لیتے ہیں. اچھا, آرام سے کرنی پڑتی ہے یا پھر سکینہ کے پاس آنا پڑتا ہے؟ سکینہ سے بھی تھوڑی کرنی پڑتی ہے, سفارش مان جاتے ہیں ہم. چاروں بہنوں کی بات مانتے ہیں. اچھا, چاروں بہنوں کی بات مان لیتے, بھائی کی نہیں مانتے یا بھائی کی بھی مان لیتے ہیں؟ سب کی مان لیتے ہیں. اچھا, تو بابا نے کوئی خاص ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہے کہ بچے آپ نے بڑے ہونا ہے, یہ بننا ہے, میں یہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں, میری یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے اسٹرانگ گرل بننا ہے بڑے ہو کے اور میرا ساتھ دینا ہے, پالیٹکس کرنی ہے, آرمی میں جانا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, ٹیچر بننا ہے, کیا کرنا ہے؟ پالیٹکس میں تو مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اتنا, نہ سیاست میں نیوز بھی کم ہی دیکھتی ہوں. لیکن میرا ہے کہ جس طرح میں اپنے بابا کی طرح بننا چاہتی ہوں, ایک کامیاب انسان جو ہر کسی کی مدد کرتا ہے, دوسروں کے کام آتا ہے. اچھا, یعنی آپ کو سب سے اچھی بات جو ہے وہ یہ لگتی ہے کہ بابا سب کے کام آتے ہیں. تو آپ کیسے کام آنا چاہتی ہیں؟ لائک دوسروں کی مدد کرنا, اگر وہ کسی پریشانی میں انہوں نے ہم سے ہیلپ مانگی ہے تو انہیں ہیلپ آؤٹ کرنا. جی, اچھا, زبردست زبردست. اور ہم نے آپ سے اتنی ساری باتیں کر لی, ہم نے آپ سے نام تو پوچھا ہی نہیں. میرا نام فضا حسن چوہان. اچھا, فضا حسن, زہرا حسن, رباب حسن, سکینہ حسن. اچھا, زبردست. اور فضا کون سی کلاس میں ہے؟ میں 7 میں ہوں. اچھا, 7th میں ہے, ماشاءاللہ. یہ 6 میں ہے, یہ 4th میں ہے. تو آج کل ایک ٹرینڈ ہے, بچے کہتے ہیں ہم نے او لیولز کرنا ہے, اے لیولز کرنا ہے, پھر پاکستان چھوڑ کے چلے جانا ہے. کیا پاکستان چھوڑ کے جانے کا کوئی موڈ ہے؟ پاکستان کو چھوڑنے کا تو بالکل ارادہ نہیں ہے, نہ اے لیولز کا, میٹرک. اچھا, میٹرک ٹھیک ہو گیا. اور پھر آگے کیا کرنا ہے؟ آگے دیکھیں گے, ابھی تو 7 میں ہے, آگے دیکھیں گے. کوئی پلان نہیں کیا؟ میرے بچوں میں سے کسی نے نہ پالیٹکس میں آنا ہے. اچھا, میرا ایک بیٹا اللہ پاک کے کرم سے آرمی میں ہے, زبردست. ابھی وہ پاس آؤٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ 10 دن بعد. اور دوسرا بیٹا جو ہے نا اس نے لا کیا ہے, اور انشاءاللہ وہ بار لا کرے گا. اور کوئی پالیٹکس نہیں, ہم نے جتنا پالیٹکس میں جناب کرنی تھی وہ چوہان صاحب نے کر لی. ہاں, ابھی جڑی کیسیاں لینی ہیں تو میں نے ان کو ڈیوٹی لگائی ہے. ایک نے CSS کرنا ہے, ایک کا مجھے فوج کا تھا شوق, اللہ پاک نبی پاک کے صدقے جو ہے نا اللہ پاک نے کرم کیا وہ. باقی ان کو ڈاکٹر وغیرہ کے حوالے سے اور CSS کے حوالے سے میرا پلان ہے کہ. اچھا, تو فضل ٹائم دیتے ہیں بابا, نکل آتا ہے ٹائم, کہیں گھمانے لے کر جاتے ہیں؟ کوئی آؤٹنگ تو ان کے ساتھ ہی اچھی ہوتی ہے, ان کے بغیر مزہ نہیں آتا. اور ویسے بھی ٹائم کو دیکھا جائے تو آبویسلی آپ سب کو پتہ ہے سیاستدان ایزی ہوتے ہیں, کون سا فری ہوتے ہیں ہر ٹائم. ایسا کیسا لگتا ہے کہ جب ہم لوگ یوزلی دیکھتے ہیں آپ کے بابا پولیٹیشین, پھر منسٹر بھی رہ چکے ہیں, ویری کلوز ٹو ایکس پرائم منسٹر,
ٹھیک ہے. تو اگر کہا جائے تو ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہیں, جب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کن کی بیٹی ہیں آپ اور ان کی کوئی تعریف کرتے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے, اور اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. اچھا, اور عید کیسے مناتی ہیں؟ عید کا پہلا دن تو مہمان آتے جاتے ہیں, عیدی ملتی ہے, اور پھر دوسرے تیسرے دن آؤٹنگ کے لیے چلے جاتے ہیں ہمارے. اچھا, دوسرے دن جاتے ہیں بابا کے ساتھ ہی؟ بابا کے ساتھ. اچھا, اس میں ایک چیز آپ کو کر دوں کلیئر. میں پہلی دفعہ ایم پی اے بنا, دوسری دفعہ اب ایم پی اے بنا اور منسٹر بنا. میرے گھر کے باہر میری نیم پلیٹ نہیں, میرے گاڑی کے آگے پیچھے جناب میری نمبر پلیٹ نہیں ایم پی اور منسٹر کی. میں نے اپنے بچوں کو کلیئر کٹ سمجھایا کہ خبردار کبھی اپنے پرنسپل کو, اپنے پروفیسر کو, اپنے ٹیچر کو, اپنے کولیگز کو اور اپنے اسکول اور کالج کے کسی نائب قاصد اور مالی کو بھی تم نے یہ تعارف کرایا کہ تم منسٹر کے اور ایم پی اے کے بیٹے ہو, پراپر بٹھا کے سختی کے ساتھ. سر نیچے دے کے رہو. میرے ہمسائے میں دائیں بائیں کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یار یہ کوئی منسٹر کا یا ایم پی اے کا گھر ہے. ایسا ہی ہے جی, بالکل ہمارے تو ایسا ہی ہے. ورنہ پاکستان کے اندر ایم این اے, ایم پی اے اور سینیٹر جو بنتا ہے نا, اس کے گھر کے 30 بندے جناب وہ نمبر پلیٹ لگا کے نا گاڑیوں میں اپنی وہ پھر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. میرے گھر کی گاڑی, میرے کوئی بھتیجا بھانجا, میری فیملی کا, میری اپنے گھر کی 3 گاڑیاں جو نا کسی کے آگے پیچھے جو ہے نا نمبر پلیٹ نہیں ایم پی اے کی. میرے گھر کے باہر نیم پلیٹ نہیں ہے. میں نے اپنی زندگی اللہ پاک کے کرم سے بہت سی چیزوں میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ گزاری, اور بچوں کی بھی یہی تربیت کی ہے کہ قطعاً کسی کو سچی یا جھوٹی شو آف نہیں کرنی فیملی کے اندر. ورنہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میرے بچے جہاں پڑھتے تھے نا, جب وہ پنجاب لا کالج میں, پنجاب کالج اس میں انہوں نے انٹر وہاں سے کیا, تو وہاں پر پنڈی کے ایک اور ایم پی اے کے بچے بھی تھے. تو وہ بتاتے تھے بابا وہ تو پرنسپل سے لے کے وائس پرنسپل سے لے کے پروفیسرز اور کولیگز اور اسٹوڈنٹس اور ساروں کو سارا دن روپ ڈالتے رہتے ہیں کہ ہم جناب اس کے بچے, ہم اس کے بچے. میں نے ان کو سمجھایا تو کہتے ہیں ہمارے تو ساتھ والے بیٹھے والے بچے کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہم کون ہیں. میں نے کہا یہ زندگی ہے. بالکل جی, تربیت بڑی میٹر کرتی ہے. تربیت بالکل. فضا کے ساتھ کون بیٹھی ہوئی ہیں؟ زارا. زارا اتنا پیارا نام ہے آپ کا, اور اتنی پیاری آپ نے فراک پہنی ہے, ڈریسنگ کی ہوئی ہے, بالکل ایسا لگ رہا ہے. عید پہ کیا کرتی ہیں سب سے اچھا, کیا لگتا ہے؟ زبردست کام ہوتا ہے نا سب کا عیدی لینا. فضا آپ ہی دیتی ہیں, کیا کہتی ہیں فضا, آپ ہی کہتی ہیں یا کیا؟ آپ ہی تو بالکل نہیں کہتی. اچھا, آپ ہی نہیں کہتی بالکل. سارا دن انہیں سمجھاتا رہتا ہوں یار بڑی یہ بہن ہے, اس کو آپ ہی کہا کرو, لیکن وہ جو ساتھ. اچھا, سکینہ جو ہے وہ اینگری برڈ ہے بالکل. یہ تو یہ منیر نیازی کا وہ شعر ہے کہ ہم نے تو منیر اپنی عادت ہی بنا لی ہے جس حال میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا. اس کا میں نے پہلے بھی ایک شو کے اندر بتایا, اس کی یہ 6 سالگرہ منا چکی ہے. اچھا, ٹھیک ہے جی. 6 سالگرہ میں یہ تقریباً پہلی 2 سالگرہ میں تو اس کو اتنی سینس نہیں تھی, چلو جو آخری 4 تھی نا, یہ سال پہلے کھپ ڈالنا شروع کر دیتی ہے. کیک یہ والا, گفٹ یہ والے, پوری لسٹ بناتی ہے گفٹ کی, کیک کٹنگ اس طرح ہوگی, تیاری اس طرح ہوگی, مغز کھایا ہوتا ہے اس نے 6 مہینے سال پہلے. اچھا, جب آتی ہے آپ کی ہیپی برتھ ڈے, اور جب آتی ہے سارا کچھ تیار ہو گیا, اس نے ڈریسنگ ویسنگ کر لی, اب آ گیا جناب کیک کٹنگ. این موقع کے اوپر جناب کیمرے کے سامنے کہتی ہے میں نے نہیں کاٹنا. نہیں کاٹنا, بس نہیں کاٹنا, اس کا پکا نہیں کاٹنا. ادھر کھپ ڈال دے گی. تو اس کی جتنی جو نا وہ 3 میرے خیال البم بنے ہوئے ہیں, اچھا, تینوں میں منہ بنایا ہوا ہے, رو رہی ہے, اور میں زبردستی اس کا جناب پکچر کھچوانا تو اسے ذرا. اچھا, اور وہ کاٹتی اس لیے نہیں کہ پھر یہ کاٹ کے ساروں کو سرو کرنا ہے. نہیں, بس کاٹنا ہی نہیں کاٹنا. اچھا, نہیں کاٹنا, کرنا جو کر لو. وہ ہر دفعہ پھر اس کو پکڑ کے نا اس کو کاٹتے ہیں, زبردستی کٹواتے ہیں. ٹھیک ہے, تو زارا بھی ایسے ہی کرتی ہیں؟ زارا پیسفل ہے. ہم ایک دفعہ گئے جناب پچھلے سال نا, ہم ادھر گئے واگا بارڈر پہ, منسٹر تھا نا, تو میرا دوست ہی تھا وہاں پہ جو اس وقت ہیڈ تھا کرنل. اس کو میں نے کہا یار فیملی کے ساتھ آنا ہے. دسمبر کا مہینہ تھا, سردیوں میں.
گئے جی, انہوں نے بڑا پروٹوکول یہ وہ سارا, وہ ہمیں زیرو ایریا جو ہوتا ہے نا جو جی 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 بالکل انڈیا کے بعد, وہاں پہ جی وہ 6.5 فٹ لمبے رینجرز کے اینڈ پہ انہوں نے کہا جی فوٹو بنائے, یہ ساری تھی ساتھ, ہم ساتھ کھڑے ہو گئے, یہ کہتی میں نہیں بنانی, یہ اس وقت 4 سال کی تھی, وہ کہیں یار آؤ نہیں بنانی, وہ اٹھ کے جائے اوپر جا کے کھڑی ہو جائے, وہ میں کہ آیا پڑا کیوں دماغ خراب کر لگی, نہیں اینڈ پہ آ کے اس کو تھوڑا سا کچھ 4 قدم پہ لایا, تو ابھی بھی وہ فوٹو موجود ہے, اس کی شکل اس میں بنائی ہوئی, اور باقی سارے ہم جناب لائن اپ ہوئے. اچھا زبردست. تو آپ ابھی اسٹار کی بات ہے, آپ کو تو جمنا ہے, تو سکینہ کیا ہے؟ سکینہ اسکارپیو, لیبرا. سکینہ لیبرا. ٹھیک ہے, یہ اس کا 1 اکتوبر ہے نا جی 1 اکتوبر. اچھا اچھا زبردست زبردست. اچھا تو زارا کا کون سا اسٹار ہے؟ ایکویریس. میرے ساتھ ایک اچھا آپ بھی ایکویریس ہیں. تو زارا کا برتھ ڈے جب ہوتا ہے تو زارا کیا کرتی ہیں؟ کیک کاٹتی اور باہر جاتی ہوں. اور لسٹ لمبی گفٹس کی بنا کے بابا کو ہینڈ اوور کرتی ہے, اور بابا لے کر آتے ہیں سارے, وہ برتھ ڈے پہ ہر بات وہ مان پھر جاتے ہیں. نہیں. اچھا برتھ ڈے پہ بابا سلیکشن کرتے ہیں, کہتے ہیں جو میری بیٹی نے لکھا ہے وہ سب آئے گا, جو میری بیٹی نے لکھا ہے وہ سب آئے گا. اچھا زبردست زبردست. ٹھیک ہے, اور پھر ہمارے ساتھ ہیں زارا کے ساتھ رباب حسن. ویری نائس جی, رباب حسن, اتنا پیارا نام ہے رباب. فضا ہست تمام حسین علیہ السلام کی خادمہ, بالکل جی, اور جو جناب فضا جو حبشہ کے جو شاہ تھے ان کی میری بیٹی تھیں, بالکل زہرا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی رباب میرا خیال ہے تمام حسین علیہ السلام کی مسز تھیں, جی بالکل اور سکینہ حسن بالکل دنیا کا سب سے خوبصورت نام سکینہ. بالکل ایسے ہی ایسے ہی. اور رباب کون سی کلاس میں ہے؟ 6 کلاس میں ہے. زارا کون سی میں تھی؟ 4 میں تھی. اچھا یعنی رباب اور فضا میں صرف 1 ایئر ڈفرنس ہے. جی بالکل. اچھا اچھا اچھا. رباب کیا بننا ہے بڑے ہو کے جی؟ یہ لائک بچی ہے, یہ ہماری سب سے میری لائک بہن ہے, انٹیلیجنٹ, ہم سب سے سمجھدار, اچھا ویری نائس جی. کیا پوزیشن آتی ہے ہم رباب کی؟ سب سے ہائی آتی ہے رباب. اچھا رباب کون سی پوزیشن آتی ہے؟ اچھی پوزیشن اچھا لیتی ہے, اچھا شارپ ہے. ویری نائس ویری نائس. اور فضا کیسی ہیں؟ میں ٹو بی ویری آنیسٹ میں اتنی بھی کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, بس. اچھا اور سکینہ جاتی ہیں اسکول؟ جی KG میں ہے. اچھا صحیح صحیح صحیح. اور عید پہ سب سے اچھا کیا لگتا ہے؟ اب ہم تھوڑی سی عید کی بات کرتے ہیں نا. عید پہ عیدی کے علاوہ کیا کھانے میں سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے؟ کھانے میں تو سب کچھ ہی اچھا لگتا ہے, جو بن جاتا ہے کھا لیتے ہیں. پہلے دن تو آپ کو ویسے ہی پتہ ہے بہت مزہ آتا ہے. ہاں جی. اچھا سویٹ, زارا کو سویٹ اچھی لگتی ہے؟ کون میٹھے سی کے دیوانے. اچھا کون سی سویٹ سب سے اچھی لگتی ہے؟ کیک اور مٹھائی. کیک اور مٹھائی. اچھا اور کون سا کیک سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے؟ چاکلیٹ. چاکلیٹ, ہم کیک. چاروں کو چاکلیٹ. زبردست زبردست. مجھے نہیں تو اچھا رباب کو کون سا اچھا لگتا ہے؟ چاکلیٹ. اچھا چوہان صاحب اگر بات کی جائے کہ بچوں کو اگر دیکھا جائے, آپ کی ماشاءاللہ سے بیٹیاں بیٹھی ہیں, سب سے زیادہ جو عادتیں ہیں اگر آپ دیکھا جائے بچپن میں آپ کون سی بیٹی سے ملتے جلتے تھے؟ یہ میری ساری بچیاں, سارے بچے اللہ پاک کے کرم سے جو ہے نا اچھے ہیں, جی. اور مجھ سے ملتے جلتے جو ہے نا جو مزاج اور طبیعت ہے اس میں ایک تو میرا فوج والا بچہ ہے, اچھا جی, فواد حسن, اور دوسرا فضا جو ہے نا وہ اس کو سینس ہے کسی کے, باقی بھی سارے ہیں بچے بھی, چھوٹے بچے بھی, لیکن اس کو سینس ہے یار گھر کی, گھر کے ماحول کی, کس کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. جی زبردست جی زبردست. ناظرین چوہان صاحب کے ساتھ گپ شپ کا سلسلہ جاری ہے, اور ہمارے ساتھ فضا بھی موجود ہیں, رباب بھی موجود ہیں, زارا بھی موجود ہیں, اور سکینہ بھی موجود ہے. سکینہ سب سے زیادہ لاڈلی ہے یہاں پہ اس گھر کی, اور سکینہ کے ہی کہنے پہ سب کچھ ہوتا ہے یہاں پہ. آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا سکینہ جو ہے وہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے ایک شعر بھی پڑھا, تو وہ خاص طور پہ سکینہ کے لیے تھا. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, پھر جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. فیاض الحسن چوہان صاحب اور ان کی بیٹیوں سے گپ شپ کا سلسلہ جاری ہے, اور عید کے حوالے سے بات چیت بھی کر رہے ہیں. ویسے تو یہ پورا پروگرام غیر سیاسی ہے اور ہم لوگوں نے سیاست کو کوئی ٹچ نہیں کرنا, لیکن ذرا سا کیونکہ
فیاض الحسن چوہان صاحب سیاستدان ہیں, تو ان سے تھوڑا سا یہ بھی پوچھیں گے. سر کیا بچوں کو کبھی خان صاحب سے ملوایا, لے کر گئے, کبھی ان کی آئیڈیالوجی جو ہے سٹانس کبھی ڈسکس ہوا؟ میں اپنے علاوہ کسی بچے کو اپنی فیملی میں سے پالیٹکس کے حوالے سے میرا مزاج ہی نہیں ہے کہ میں ان کو, میں خود ہی سارا دن صبح سے لے کے رات تک اپنے آپ کو سبمٹ اور سبلم کیا ہوا ہے تحریک انصاف کے لیے, خان صاحب کے لیے, پالیٹکس کے لیے, تو میں اپنی ذات تک ہی جانا. اچھا بالکل, مطلب ان کو بالکل آپ نے دور رکھا ہوا ہے. تو سر عید ہے, عید کے موقع پہ سب سے زیادہ کس کو مس کرتے ہیں کہ اگر عید پہ میرے ساتھ وہ انسان وہ شخص ہوتا تو میری عید بڑی زبردست ہو جانی تھی؟ دیکھو میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے, اللہ پاک میں جنت الفردوس میں جگہ دے, اور ان کی محنت اور ان کی جد و جہد کی وجہ سے فائنینشلی بھی اور ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی میں اس جس مقام پہ بھی ہوں. میرے والد صاحب اللہ زندگی دے, انہوں نے کمایا لیکن بنایا جانا میری والدہ نے. والدہ کا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کیئر کرنا, تو ان کو مس کریں گے, اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ دے. ٹھیک ہے, تو سب سے زیادہ کون سی بات یاد آتی ہے والدہ, سب سے زیادہ کیا چیز عید پہ ایسی بناتی تھی؟ میری والدہ جو ہے نا, کیونکہ جو ہے نا میرے نانا ابو جو ہے نا وہ 1951 میں بی ڈی چیئرمین تھے, ٹھیک ہے نا, چودھری رحمت علی. تو والدہ میری بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا ایڈمنسٹریٹیولی بڑی ڈاڈی قسم کی جو ہے نا خاتون تھی. اچھا جی, جو کہہ دیا, کنٹرول تھا گھر میں, زبردست معاملات میں, ڈیسیجنز میں. تو بس وہ انہی کوئی یاد کرتے ہیں کہ وہ ان کا سٹائل اور اللہ پاک میں جنت الفردوس. تو وہ بچوں کا نا, وہ پرانے وقت میں جو بچے ہوتے تھے ان کا کہتے ہیں کہ والدین سے بڑا ڈرتے تھے, خاص طور پہ والدہ سے, اور مارے بھی بڑی کھاتے تھے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, میں نے پہلے بھی ایک شو میں یہ بات بتائی جی. میں نے کلاس میں پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کی, فرسٹ سے لے کے 10th تک. ایف اے میں نے راول پنڈی بورڈ ٹاپ کیا تھا میتھس اکنامکس کے اس میں, بی ایس سی فرسٹ اکنامکس میں ماسٹر کیا, خیر اس میں تو سیکنڈ ڈے بھی ہوتی ہے. کمپیوٹر سائنس میں نے پوسٹ گریجویشن کی قائد اعظم یونیورسٹی سے, اس میں بھی اچھا. پرائمری کا میرا جب تھا نا, ہم 5ویں کلاس میں جس اسکول میں پڑھتا تھا, تو ادھر ایک 5th کلاس میں ہماری ایک لڑکی آ گئی حاجرہ. اچھا جی, 5ویں کلاس میں. 5ویں کا ہمارا سرکاری ایگزام ہوتا تھا اس وقت, تو رزلٹ اناؤنس ہوا تو مسز اقبال ہماری پرنسپل تھیں, انہوں نے اناؤنس کیا جی فیاض چوہان حاجرہ پہلی پوزیشن, فیاض چوہان دوسری پوزیشن. اچھا. اب وہ سرکاری ایگزام تھا 5th کا پنڈی کا, اس میں میری دوسری پوزیشن. تو ساری میری ٹیچرز اور پرنسپل میرے پاس آ کے کہتے ہیں فیاض مٹھائی کھلاؤ تمہاری دوسری پوزیشن. میں نے کہا کون سی مٹھائی, میں نے داڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا. وہ رو کیوں رہا ہے؟ میں نے کہا میں گھر میں جاؤں گا, میری امی اور ابو نے لتر مارنے, تیری پہلی پوزیشن کے لیے آئی. اچھا جی, اتنا. اور میری والدہ سفید ان پڑھ تھی. اچھا. لیکن اتنی سختی تھی پڑھائی کے حوالے سے کہ میرے ہم 7 بہن بھائی تھے, اللہ پاک کے کرم سے سارے بہترین کیریئر. کوئی گائناکالوجسٹ ہے, کوئی بریگیڈیئر بنا, کوئی میں ہوں, کوئی گریڈ 20 کا افسر ہے بھائی, جنا کمپیوٹر سائنٹسٹ ہے, کوئی کیا. سفید ان پڑھ تھی میری والدہ. بالکل. اور ابو میرے پاکستان کے ابتدائی جو 1-2 کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر تھے ان میں سے ایک تھے, اور وہ اتنے بیزی ہوتے تھے کہ انہیں گھر کے جنا معاملات میں اتنی زیادہ فرصت نہیں ملتی تھی. تو میری والدہ پڑھائی کے حوالے سے کیئرنگ تھی اپنے بچوں کی. بالکل. اسپائٹ آف دس کے جو ہے نا وہ بالکل کوری جو ہے نا وہ جو ہے پڑھی لکھی نہیں. اگر یہ کہا جائے کہ اس ٹائم پہ جو خواتین ہوا کرتی تھیں, بے شک وہ ان پڑھ تھیں, آپ اتفاق کریں گے, وہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھی شاید, لیکن پھر بھی ان کی جو پرسنالٹی تھی وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی تھی. تو وہ بچوں کو آپ جیسے لوگوں اس وجہ سے میں نے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا. میں کہا میں کار جاؤں گا تو میں جاؤں گا ہی نہیں, میں نے کہا میں نے گھر ہی نہیں جانا. ٹھیک ہے نا, یہ اتنا ہمیں خوف ہوتا تھا پوزیشنز کے حوالے سے, فرسٹ سیکنڈ پوزیشن کے. تو اب اگر فضا کی بات کی جائے اور زارا کی, ان لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے؟ ٹینشن تو سبھی کو ہوتی ہے, مجھے جتنی ہوتی ہے نا, میں تو جس دن رزلٹ ہوتا ہے اس سے پچھلے رات ہی نا نمازیں پڑھنے لگتی ہے. اللہ پاک نمازیں پڑھنے سے ضروری, وہ پرچے اچھے دینے سے ہوتی ہے.
وہ کہتے ہیں دعا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی پڑتی ہے. بڑا پرچہ آپ کوڑا دے کے آؤ اور اس کے بعد مسلے میں بیٹھ جاؤ گے تو پھر تو نہیں رزلٹ آتا. کہتے ہیں نا محنت کرو گے تو پاس ہوگے, نہیں کرو گے تو obviously. اور اگر کبھی ایسا کچھ ہو جائے کہ مشکل ہو جائے پاس ہونے میں یا کچھ ایسا, بابا یا ماما کچھ کہتے ہیں؟ ہم نہیں کہتے. وہ تو obviously کہیں گے نا, دیکھیں اگر بچہ اچھا رزلٹ نہیں لائے گا تو وہ کہیں گے نا کیوں نہیں پڑھا. پھر آپ کیا کہتی ہیں؟ میں نے کہا نیکسٹ ٹائم اچھے نمبر آئیں گے, پرومس. اور رباب؟ رباب کو کبھی موقع ہی نہیں ملا. وہ اچھے A+ گریڈ, A گریڈ. اچھا, خود ہی وہ A اور A+ گریڈ لے کر آتی ہیں. یہ تو ہمیں مسئلہ تھوڑا ہوتا ہے. اچھا چلیں ہم اس کو تھوڑا سا لے کر جاتے ہیں وائنڈ اپ کی طرف, لیکن ایک غیر سیاسی پروگرام میں سیاسی سوال کرتے ہیں, وہ یہ کہ کس طرف دیکھ رہے ہیں سیاست ملک کی جا رہی ہے, بڑا جنرل. ملک کے حالات میں آپ میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں جی, FA BSc ماسٹر کیا اکنامکس میں. اکنامکلی جو پاکستان کی سچویشن ہے وہ بڑی ورس ہوئی ہے, اور اس میں اس ایک سال نے اپنا بنیادی کردار ادا کیا ہے. رجیم چینج آپریشن, یہ نہ اہل نہ کمے نہ کھٹو نہ لائق جو حکمران آئے ہیں پچھلے ایک سال میں, انہوں نے پاکستان کی اکانومی کا تو بالکل ہی ستیہ ناش پھیر دیا ہے. کہاں پہ آپ کی جناب 21-22 میں $32 ارب کا ایکسپورٹ لیول, $31 ارب کی فارن ریمیٹنس, اور اسی طریقے سے آپ کے تقریباً $32-33 ارب کے جناب آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر, 10.6% آپ کی انڈسٹریل گروتھ ریٹ, 4.2% آپ کی ایگریکلچر گروتھ ریٹ, 6% آپ کی GDP گروتھ ریٹ, آپ کے سارے مائکرو اور میکرو لیول کے انڈیکیٹرز انتہائی اسٹیبل. 25 سال سے لے کے 75 سال کی ہسٹری میں پاکستان کے سارے بہترین, کہاں پہ سارے کے سارے ورس ایک سال کے اندر ورس ہو گئے سارے کے سارے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ 11% سے مہنگائی 40% کے قریب آ گئی, لوگوں کو جینا محال کر دیا. ابھی انہوں نے 10 روپے کا پیٹرول انہوں نے بڑھایا, خاموشی سے بڑھا دیا, خاموشی سے. تو غربت کی طرف قوم کو لے گئے ہیں, آدھی قوم غریب کر دی انہوں نے, اور غریب کر کے کافر کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے غربت سے بچو, غربت کفر کی طرف لے جاتی ہے. تو یہ جو غریب کر کے کفر کی طرف لے کے گئے ہیں, اس کا جواب دے کون؟ اس کا کون جواب دے؟ ایسا ہی ہے. تو کہاں پہ حالات کوئی بہتری کی طرف دیکھیں, الیکشن ہوگا, فری فریش الیکشن ہو, جس کو پاکستان کی عوام مینڈیٹ دے, اس کے سر پہ تاج کا ہما سجے, وہ فرد ایز اے وزیر اعظم اور وہ پارٹی ایز اے حکمران جماعت ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کرے. بس یہی حل ہے, اور کوئی حل نکل آیا. ناظرین بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. فضا, رباب, زارا اور سکینہ اور فیاض الحسن چوہان صاحب, بہت شکریہ جی. ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا, چوہان صاحب سے بات ہوئی, ان کی فیملی سے بات ہوئی, ان کے بچوں سے بات ہوئی, تو ایک چیز ہمیں دیکھنے کو ملی کہ فیملی لائف ہر انسان کی, خواہ وہ سیاستدان ہے, خواہ وہ کسی بھی ایک فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے, اس کی فیملی لائف ایگزسٹ کرتی ہے, اور فیملی اس کے لیے بہت میٹر کرتی ہے. بچوں کے لیے والدین, اور والدین کے لیے بچے وہی اہمیت رکھتے ہیں جو ایک عام آدمی کے رکھتے ہیں, اور وہ وہی سوچ رکھتے ہیں, اور عید پہ بھی ان کے وہی مزے ہوتے ہیں, وہی عیدی, ٹھیک ہے, وہی کھانے شانے, اور بچوں کی بھی وہی ایکسائٹمنٹ ہے. اور ایک اچھی بات جو ہمیں آج دیکھنے کو ملی کہ فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں اپنے بچوں کو پراپر ٹائم دیتے ہیں, یعنی ویکلی باہر لے کر جاتے ہیں, عید ان کے ساتھ مناتے ہیں. تو یہ ایک ان کا ایک اور فیس ہے جو فیملی کا فیس ہے ادر دین سیاست. تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. ہمیں بھی اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.